رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی پاکستان کے بہت ہی مشہور معروف اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں بے انتہا بہت کامیابیاں حاصل کی، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ وہ انسپریشن ہے ہمارے لیے، یوتھ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے۔ ان کو دیکھ کر ہم سیکھتے بھی ہیں اور بہترین زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایئر کاموڈور ریٹائرڈ فائٹر پائلٹ کے طور پر انہوں نے سرو کیا، ستارہ امتیاز ملٹری اور ستارہ بسالت حاصل کیا۔ 35 سال کا تجربہ ان کا اپنے ایئر فورس کے ساتھ رہا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا the life doesn't end here. He said that I need to do a little more for Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد چشتی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ تھینک یو۔ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا خالد صاحب، ماشاء اللہ آپ یو بین دیئر ڈن آل دیٹ، اور میں جب آپ سے بات بھی کر رہی تھی اور آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی، I figured it out that you are one of those people who doesn't stop. One after the other, and مطلب آپ کا ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے۔ یہ جو اسٹرگل آپ کی زندگی میں آتی ہے، بہت سارے چیلنجز بحیثیت انسان بھی لے کر آتی ہے، اینڈ آئی ایم شیور یو ہیو سین آل دیٹ۔ یہ زندگی کے چیلنجز نے آپ کو کیا کیا کچھ سکھایا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ پہلی بات تو مجھے انوائٹ کرنے کا، دوسری بات اتنے اچھے لفظ کہنے کا۔ سکھایا تو بہت کچھ ہے جی۔ لائف میرا صرف یہ موٹو تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سانس چلانے کا قرض آپ پہ دیا ہوا ہے تو یہ قرض اتارنا بھی ہے۔ بیوٹیفل۔ اگر میں زندگی میں، جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ آئی روز ٹو بی ٹو دا رینک آف ایئر کموڈور، فائٹر پائلٹ بنا، 3000 گھنٹے فلائنگ کر لی، میڈلز مل گئے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، تو میرے لیے یہ بہت تھا کہ میں نے زندگی میں جو کرنا تھا کر لیا۔ تو میں نے سوچا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر میرے میں انرجی ہے، سانس چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں اس زمین پہ لائبلٹی ہوں گا صرف، یعنی میں پے نہیں کر رہا اور اس دنیا سے لے رہا ہوں اور واپس نہیں کر رہا۔ جو جناح صاحب کا اور اس دوسرے پیشن تھے، وہ میرے اسی لیے اسی کی کنٹینیوٹی میں ہیں کہ اگر میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دے دی ہے، تو آیا نوسٹلجک ہو گئے اور اس کی میموریز میں باقی زندگی کاؤنٹ ڈاؤن انتظار کروں اور زندگی گزار دوں کہ دیکھیں میں نے کیا کیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ وہ جب مجھے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، انیبل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت پیدا کی گئی، تو وہ چیپٹر وہیں ختم ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر میں جتنا زمین پہ بوجھ بن رہا ہوں اتنا بوجھ کسی اور کا اٹھاؤں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو وہ کوشش، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا میں کر رہا ہوں ایسا، یہ نیت کی بات ہے۔ This is the vision. This is the vision you had. یہ میرا پیشن پھر وہاں سے شروع ہوا کہ کوئی نہ کوئی میرے پاس ریزن ہونی چاہیے زندہ رہنے کی اور ایک لک فارورڈ کرنے کی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو جناح صاحب کا آپ نے شروع کیا، وہ میں اسی کی کنٹینیوٹی میں کہتا ہوں کہ میں 2003 میں ٹرکی گیا تھا، استنبول، ایئر فورس کی طرف سے میں نے وار کورس کرنا تھا، ٹھیک، اور ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا، تو سیکھنی پڑی۔ تو you know Turkish language? Oh, that's so مجھے بڑی پسند ہے ٹرکش سیکھنے، مجھے لینگویجز پسند ہیں، I like to، بٹ وہ وہی والی بات ہے کہ ایفرٹ ہی کرنی پڑتی ہے نا سیکھنے کے لیے۔ آپ وہ ذرا زبردستی کروائی گئی کیونکہ اور چوائس نہیں تھی، وہ ٹرکش لینگویج میں ہی تھا۔ ٹھیک۔ تو وہاں میں 1 سال رہا، تو میں نے جتنی اس قوم کو کمال اتاتürk کی عزت کرتے دیکھا تو مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ بالکل بالکل۔ اور ندامت یہ ہوئی کہ اس ملک نے سب کچھ مجھے دیا، لیکن شاید جناح صاحب کو ہم اس طرح قدردانی نہیں کر سکے جو ترک لوگ اتاتürk ہی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے تہیہ کیا کہ میں واپس جا کے جناح صاحب کی، اور وہاں کس چیز نے مجھے انسپائر کیا پہلے کہ جناح صاحب اتاتürk کے سینکڑوں پورٹریٹ ہیں اس قوم کے پاس۔ کوئی چھت مجھے لگتا ہے بلڈنگ کا نہیں ڈل سکتا جب تک اتاتürk کی تصویر اندر نہ آ جائے۔ اچھا۔ اسکول، کالج، بلڈنگ، مجھے لگتا تھا صرف باتھ روم میں تصویر نہیں لگاتے۔ صحیح، وہ بھی آؤٹ آف ریسپیکٹ۔ باقی ہر جگہ اتاتürk، ہوٹل میں سب سے بڑی اتاتürk کی۔ تو وہ میں نے کہا کہ جناح صاحب کی یہ تصویریں بھی غائب ہوتی جا رہی ہیں، اور جناح صاحب کی اگر ہیں بھی تو 1-2 رہ گئیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیروانی میں ہم نے جناح صاحب کا کیا تو وہی نظر آتی ہیں موسٹلی۔ میں نے کہا وہ میں جو بچپن سے پڑھتا آ رہا تھا، ون آف دا موسٹ ہینڈسم، ویل ڈریسڈ، تو میں نے کہا ویل ڈریسڈ کہاں گیا؟ تو میں نے ایئر فورس واپس آ کے ٹرکی سے 2004 میں ایئر فورس سے باقاعدہ پرمیشن لے کے ریسرچ کہاں گیا۔
اچھا. تو صرف پہلے پیشن تھا کہ جناح صاحب کی تصویریں اکٹھی کرنی ہیں, فوٹوگرافس. And I am so proud to know that you have more than 500 pictures جی. now. Wow. Which required, I'm sure, a lot of work. بہت struggle ہوگی اس کے پیچھے. جی, جب میں آ گیا تو ظاہر ہے میں اپنے ایکسٹرا ٹائم, مجھے فلائنگ نہیں کر رہا ہوتا تھا یا ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹی پہ یا مینیجر کسی کمانڈ ڈیوٹی پہ نہیں ہوتا تھا, تو میں یہ ٹائم نکالتا تھا. میں نے 7 سال ایئر فورس میں رہتے ہوئے تو قائد اعظم کے تقریباً 500 پورٹریٹس, اور وہ گوگل والے نہیں, دے ور دس بگ, انلارجمنٹ اور گڈ ریزولوشن. اور جہاں سے بھی, مجھے اب یاد بھی نہیں شاید ہوگا کہ جہاں میں نے گورنمنٹ بلڈنگز, آرکائیوز, میڈیا ہاؤسز, پرسنل کلیکشن لوگوں کی, وہاں پہ ریچ آؤٹ کر کے جب میں نے اکٹھے کر لیے 500 کے قریب, دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ تو پھٹی پرانی بھی ہیں, ٹون آؤٹ ہیں, کسی کو دیمک لگ گیا ہوا ہے, جیسی حالت میں مل گئی ہیں. پھر میں نے ایک ٹیچر رکھ کے اور 2 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہائر کر کے پہلے سافٹ ویئر اور کورل ڈرا, فوٹو شاپ, گرافک کے خود سیکھے. جو لوگ گرافک سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے. اور پھر 2 یونیورسٹی کے انٹرنشپ پیمنٹ بیس پہ میں نے رکھے 2 اسٹوڈنٹ, جن کو میں چھٹی والے دن, اپنی چھٹی والے دن, سیٹرڈے سنڈے کو اپنے ساتھ بلاتا تھا. اور انہوں نے 3 سال میرے ساتھ بیٹھ کے, مجھے لگا کہ یہ پھٹی پرانی بھی ہے, ان کو ریکور کرنا ہے, اور نئی نسل بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو اتنا ایکسائٹ نہیں ہوگی, تو ان کو ہم نے ٹرانسفارم کیا بلیک ٹو کلر. ایک سوال کرنا ہے مجھے آپ سے, وہ یہ کہ جب آپ ویسے اپنی جاب مطلب کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے, سروس میں تھے, ویکینڈ کے اوپر آپ یہ کام کرتے تھے, تو گھر والے تو آپ سے کافی ناراض ہوتے گھر والے برداشت کیا. اچھا. بٹ جب وہ جس کو کہتے ہیں نا پروڈکٹ بنا, جب میں پراؤڈلی دکھاتا تھا کہ دیکھو یہ پھٹی ہوئی تصویر تھی, اس کو پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹریٹ کیا, پھر کلر کیا, تو وہ پھر مجھے کافی معافی, اور پھر جناح صاحب تھے تو اس لیے کافی معافی مل جاتی تھی. میرا کوئی ذاتی وہ نہیں تھا کہ میں کوئی اپنی ایکٹیویٹی نہیں, تو ایک پیشن تھا, تو وہ پھر. جیسا میں نے اس دنیا میں دیکھا ہے, اور آپ ہمارے لیے ایک مثال ہیں, کہ جب آپ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر کسی شخصیت کے لیے کچھ کرتے ہیں, یا ایک ایسی شخصیت جس نے آپ کے ملک اور قوم کے لیے, جو آپ کی پہچان ہے, جس کو نے آپ کو پہچان دی ہو, جب آپ اس کے لیے اس لیول کے اوپر آ کے کام کرتے ہیں, تو اللہ کی ذات آپ کی پہچان بھی بدل دیتی ہے, اور آپ کو ایک مختلف قسم کی عزت عطا کرتی ہے, جو کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ 35 سال آپ کا ایک کریئر ایک طرف, اور 15 سال آپ نے جو اسٹرگل کی اس میں آپ کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, مگر وہ اب آپ کی پہچان بن گئی. الحمدللہ. تو یہ میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر کچھ الفاظ ضرور فرمائیے, تاکہ ہمارے بچوں کو یہ آئیڈیا ہو, یوتھ کو یہ آئیڈیا ہو کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ thinking your own self, thinking for yourself, but اس سے بڑھ کر بالا تر ہو کے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بہت اچھی بات کی ہے جی. وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اعزاز ہے کہ جناح صاحب کا جانا, میرا کوئی لیکچر دینے کا پروگرام کبھی بھی نہیں تھا. میرا صرف یہ تھا کہ میں جیسے بچپن میں کوائنس اکٹھے کرتے تھے, ٹکٹس اکٹھی کرتے تھے پوسٹل, تو اسی طرح میں جناح صاحب کی تصویریں اکٹھی کروں گا. جب میں نے وہ کر لیں تو میں نے سوچا کہ جناح صاحب کو پاکستان کے اندر بھی اور بارڈر پار بھی بہت کنٹروورشل کچھ لوگ بناتے ہیں کہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے. انفارچونیٹ. میں یقین کریں, میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے اوپر نا ریلیٹ کر سکتی ہوں, اور میں ایک چیز ضرور شیئر کروں گی. ایک زمانے میں somebody was taking my interview, مجھے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے اس قدر محبت ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نا ہر جگہ کراچی کا بہت تذکرہ کرتی ہیں, آپ کو کراچی اتنا کیوں پسند ہے؟ تو میں نے واقعی لٹرلی یہ جواب دیا, کیونکہ یہاں پہ قائد اعظم کا مزار ہے. اینڈ یو نو دیٹ گائی اسٹارٹیڈ لافنگ, اور دیٹ واز اے ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کتنی ایک کسی کی ایموشنل وہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ نہیں ہوتے دنیا میں, بٹ آپ کی روحانیت کا ایک رشتہ ہوتا ہے. سو یہ کتنا ضروری ہے اپنے لیڈر کو اون کرنا, جو آپ نے تو دیکھیں وہ انسپائر کرتی ہے آپ کو. میرے لیے بہت بڑی زندہ رہنے کی, یقین کریں, جو اپنے علاوہ, جو فیملی کے علاوہ, جو سب سے بڑا میرا پیشن ہے کہ میں جناح صاحب کی جو ٹرو ویلیوز, جو ان کی انٹیگریٹی کی تھیں, وہ یوتھ تک پہنچاؤں. بزرگوں کی بات نہیں کر رہا. میں نے کوئی 14 سال ہو گئے ہیں, ویب سائٹ بنائی www.myjinnah.com. myjinnah.com. It's like it shows how much you own. And کوئی مجھے لوگوں نے اسپانسر بھی آفر کیا کہ ہماری ایڈ چلا دیں تو آپ کے خرچے نکل آئیں گے. میں نے کہا جی اس پہ کوئی خرچہ نہیں. میں پچھلے 14 سال سے جناح صاحب پہ لیکچر دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. And that too absolutely free. Absolutely free. I know. 2018 میں مجھے فارن آفس کی طرف سے اپروچ کیا گیا کہ آپ US سے, کینیڈا اور UK میں لیکچر دے دیں, پاکستانی ایمبیسیز ارینج کریں گی, وہاں پاکستانی کمیونٹیز کو کے لیے بالکل بہت ضرورت ہے. تو میں وہاں گیا. ٹھیک.
اور ظاہر ہے میری پیشن کا یہ عالم تھا کہ میری یہ شرط ہے کہ میں جہاں جاؤں گا اپنی ٹکٹ پہ جاؤں گا لوکل. اچھا پاکستان تک تو تھا میں, بالکل صحیح, اور کوئی پیسے نہیں لوں گا, یہ میری شرط ہے, اگر آپ پیسے آفر کریں میں نہیں آؤں گا. بالکل صحیح. تو میں اپنی ٹکٹ پہ گیا تھا اچھا یو ایس اے اور کینیڈا. تو میں نے کہا جی اگر میں نے ایک دفعہ پیسے لے لیے تو اس کا مطلب میں نے شاید جناح صاحب کو ان کیش کروا لیا. تو میرے وہ ابزارب نہیں ہوتی بات, کیونکہ میری کیا بات ہے, میری یہ خواہش ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ جو کچھ میں ہوں میں جناح صاحب کی وسیلے سے ہوں, اللہ تعالیٰ کے بعد. میں ایک جناح صاحب کی ایک چھوٹی سی بات یوتھ کے لیے بتاتا چلوں کہ مجھے کسی نے, میں ایک میڈیکل کالج میں جناح صاحب پہ لیکچر دے رہا تھا. اب لاہور میں اور پورے پاکستان میں کوئی شہر شاید بڑے شہروں میں نہیں بچا جہاں میں نے نہ دیا ہو. اچھا بیوٹیفل. تو ایک میڈیکل کالج میں ایک فائنلی ایک اسٹوڈنٹ کھڑی, اس نے کہا سر ڈونٹ یو تھنک انڈیا پاکستان اکٹھے ہوتے تو ہم, یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے, تو اکٹھے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتے ہم لوگ. تو میں نے کہا ہاں اگر اکٹھے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اگر اکٹھے ہوتے تو میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا, شاید اکٹھے ہوتے لیکن برتن دھو رہا ہوتا. بہت اچھی بات. دس از واٹ آئی بلیو کہ یہ جو سارے رینکس اور میڈلز ہیں یہ صرف ایک آزاد ملک. مجھے ایز اے مسلمان کون وہاں پہ اتنا بلینز کا جہاز ایوری ڈے 3 دفعہ دیتا مجھے فلائنگ کرنے کے لیے, اور واپس آ کے سیفٹی میرے پہ ٹرسٹ کرتا کہ واپس لے آئے گا, میڈلز دیتا, ریکگنیشن دیتا اور رینک دیتا. یہ سب جناح صاحب کا کام ہے. اور میں وہ جو بچی کی بات ہے, میرا خیال ہے یہاں پر ہمیں اس چیز کے اوپر بھی فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے خالد چشتی صاحب, کہ یہ جو 5th جنریشن وار فیئر چل رہا ہے نا, جس طرح سے ہمارے بچوں کو بہت سٹلی ایک نگیٹیوٹی کی طرف, اور یہ تمام جو ہمارے لیے پرائڈ ہیں ان چیزوں کے اوپر کنفیوز کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہمیں بہت سوچنے کی, اور اٹس اباؤٹ ٹائم, جیسے کہتے ہیں نا لمحہ فکری آئے کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں. اچھا ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ اس وقت لیکچرز دیتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. کون سی ان کی شخصیت کے, ہر شخصیت میں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, تو کون سے ایسے خاصے ہیں جو آپ نے ان سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کیے, اینڈ دین یو ٹرانسفر اٹ ٹو یور ادر نیکسٹ جنریشن؟ اس میں سب سے سیریس لمیٹیشن میری یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بڑا شارٹ ہے. میں روزانہ کی جو رمضان ٹرانسمیشن کور کر سکتا ہوں جناح صاحب کے, میں ایز اے ٹریبیوٹ کے ساتھ, میں اپنی بڑائی نہیں کہہ رہا, جناح صاحب کی اتنی خصوصیات ہیں کہ میں بول سکتا ہوں. بالکل. اگر آپ نے پوچھا کہ کوئی ایک بتا دوں تو میرے خیال میں ایک ان کی انٹیگریٹی, یہ کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا تھا, اور دوسری سیلف لیسنس, بے غرضی اپنے سے. مطلب انٹیگریٹی کا یہ عالم آپ کی یوتھ کو, صرف میں شارٹ میسج جناح صاحب کا دینا چاہوں گا, اور میں چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں جو میں اکثر کہتا ہوں. آخری دنوں میں زیارت میں بیمار تھے, نڈھال رہتے تھے, موسٹلی نیم بے ہوش بھی رہتے تھے بیماری کی وجہ سے. تو ایک دن تھوڑے فریش تھے تو لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اے ڈی سی کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا سر آپ گورنر جنرل ہیں تو آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ کے جو ذاتی اخراجات ہیں وہ سرکار اٹھائے. تو کہتے ہیں وہ جو بل, اور ہم بل پے کر چکے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. بل منگوائے گئے, اور منگوانے کے بعد اپنی پرسنل چیک بک سے سارے کلیئر کر کے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, میں اردو میں بتا دیتا ہوں, کہتے ہیں سگریٹ پینا یا سگار پینا بری عادت ہے, اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. او گاڈ. اینڈ خالد صاحب اگر وی گو بیک ان ٹائم, یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے قائد اعظم کے وہ اقدار جو انہوں نے فالو کی, ظاہر ہے انہوں نے بھی کہیں سے سیکھا تھا, ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سورس ہوگا. اینڈ وین وی لک بیک ان ٹائم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ کو اپنا ماڈل بنا کر ہر وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے خاصہ رکھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. لیڈرشپ کے حوالے سے ہم نے بات کی, تو میں جب قائد کی یہ بات سنتی ہوں, جناح کی یہ بات سنتی ہوں کسی شخص کی ان کے حوالے سے, کہ وہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ وہ ایک تھا نا پٹھان تھا, تو وہ انگریزی میں تقریر کر رہے تھے, تو وہ پٹھان کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا بول رہا ہے, مگر یہ جو بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے. تو ایک لیڈر کے اوپر یہ یقین ہونا, اس کی سچائی کا, اس کی امانت داری کا, یہ کتنا ضروری ہے. اور یہ آج اب آپ ماشاءاللہ مختلف اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. میں چاہوں گی لیڈر کی جو کوالٹیز آپ کو قائد میں نظر آئیں وہ آج ہمارے بچوں کو کچھ ضرور شیئر کریں ان کے ساتھ. دیکھیں جناح صاحب کی لیڈرشپ جو ایک میں آپ نے خود ہی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا ہے, تو جب پاکستان آزاد ہو گیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن حلف اٹھوانے کے لیے یہاں پاکستان آیا. انہوں نے قائد اعظم سے جاتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اکبر بادشاہ والا
قوانین اکبر بادشاہ کے نافذ کریں گے. ٹھیک. اور میں بچوں کو آپ کو یاد کراتا چلوں کہ اکبر بادشاہ نے ایک ہندو عورت سے بھی شادی کی ہوئی تھی اور ان کے لیے مذہب کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا, سب لوگ اپنا اپنا اختیار کرتے تھے, وہ بڑے لبرل تھے اس سینس میں کہ مذہب کون سا. تو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جناح صاحب کو کہا کہ مجھے امید ہے کہ اکبر بادشاہ کے قوانین نافذ کریں گے. تو قائد اعظم نے ان کو جواب دیا کہ مجھے اکبر بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں 1300 سال پہلے سارے قوانین مل چکے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہیں. تو یہ بچوں کو نہیں بتاتے. بالکل. تو لیڈرشپ کی جو آپ نے سوال کیا ہے, میرے خیال میں سب سے بڑی نشانی میں نے جو ویسے پڑھا ہے اور قائد اعظم کو میں دیکھا ہوں, انفارچونیٹلی زندگی نے ان کو ٹائم نہیں دیا, 13 مہینے بعد پاکستان بننے کو رخصت ہو گئے. لیکن اگر آپ مجھ سے ویسے پوچھیں, کیونکہ میں لیڈرشپ کا ایک اسٹوڈنٹ ابھی بھی ہوں, تو میرا خیال ہے لیڈرشپ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اور لیڈر پیدا کرتا ہے. بیوٹیفل, بیوٹیفل. اور اس کو کوئی غرض بھی نہیں ہوتی. غرض نہیں ہوتی تو وہ پیدا کرتا ہے. اگر غرض ہوتی ہے تو میں اپنے جیسا کوئی پیدا نہیں چاہوں گا کہ میرے قریب بھی آئے, ہر کوئی, جو کہ انفارچونیٹلی موسٹلی ہمارے سسٹم پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں بننے دیا جاتا. میں کسی پارٹی کو نہیں کہہ رہا, لیکن نہیں بننے دیا جاتا اس لیے کہ میری پوزیشن کو کوئی نہ پہنچے. بالکل ٹھیک. تو لیڈر کی پہچان ہی ہے کہ وہ اپنے جیسے کئی پیدا کرتا ہے تاکہ اسی کا ویژن, اسی کا ایمبیشن, پیشن ٹرانسفر ہو اگلی نسل میں اور اس کا میسج جلدی پہنچے. بیوٹیفل. اچھا خالد چشتی صاحب, ایک میری زندگی کی نا بچپن کی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ رہی ہے جو آپ نے کام کیا کہ میں اڑوں. مطلب لٹرلی میں خواب میں دیکھتی ہوں, and I actually believe that I can fly someday. I see in my dreams actually that I have wings and I'm flying. ٹھیک ہے, الحمدللہ. وہ اس کو آپ اسپرچویلٹی میں تو ظاہر ہے I practice that as well. I fly every day. I go to Sidratul Muntaha and all that, but that's imaginary. آپ پریکٹیکلی آپ فلائی کرتے ہیں, تو میں نا میرے لیے آپ اس سینس میں بھی بہت فیسینیشن مجھے ہو رہی تھی. تو میں نے کہا میں یہ ضرور پرسنلی اپنے لیے پوچھوں گی کہ جب آپ اڑ رہے ہوتے ہیں ہاؤ ڈو یو فیل. دیکھیں پیچھے بیٹھنا اور بات ہوتی ہے, باقی لوگ ہم پلین میں سفر کرتے ہیں, مگر یو آر فلائنگ یور سیلف, ہاؤ ڈز اٹ فیل. دیکھیں یہ جو آپ نے فلائنگ کا بڑا سوال کیا, اٹ از ناٹ اونلی فلائنگ. فلائنگ ایئر لائن والے بھی کرتے ہیں, میں ان کا بڑا ریگارڈ ہے. پرائیویٹ فلائنگ, چھوٹے جہاز بھی اڑتے ہیں. میں جس پروفیشن سے آیا ہوں اس کے اندر دیکھیے, میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں, کہتے ہیں کیا فرق ہے فائٹر فلائنگ میں, اور جس طرح آپ نے انڈائریکٹلی ایسے ہی پوچھا ہے, تو میں کہتا ہوں میرے جس بزنس سے میں آیا ہوں اس میں دی پلیس از اونلی دیئر فار چیمپئن, دیر از نو رنرز اپ. اوکے, ٹھیک ہو گیا. آئیدر یو شوٹ اور گیٹ شاٹ, ان بٹوین تو کوئی نہیں. آپ چھپ نہیں سکتے کسی جھاڑی کے پیچھے, کسی پہاڑی کے پیچھے, یو دیر. جب ابھی دیکھیں ہمارا جو ابھی نندن کا ہم نے جہاز مارا تھا, تو میرے حساب سے ٹیکنیکلی تو رنرز اپ تھا نا. ہاں بالکل, چیمپئن ہمارے تھے. اٹس اے اسپلٹ سیکنڈ فیصلہ ہوتا ہے کہ آئیدر یو ول گیٹ شاٹ اور یو شوٹ. تو ایک جو سینس آف پیٹریوٹزم یا ایک آپ کو سینس آف اپنے ملک اور قوم سے ریلیونس لگتی ہے, وہ سب سے زیادہ سیٹسفائنگ مجھے لگتی ہے کہ میری اس قوم نے اتنی انویسٹمنٹ یا اتنا ٹرسٹ آپ کے اوپر کرے, اور پھر آپ وہ فلائنگ اپنے لیے نہیں کر رہے. ٹھیک, اس کے پیچھے اس کے پیچھے کاز ہے جس کے لیے, مطلب ایک ڈیفینس آف دا کنٹری ہے. اور سب سے بڑی جو آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ اتنی لبرٹی آف ایکشن ہے کہ جہاز کو الٹا کریں سیدھا کریں. وہ میں نے کہیں پڑھا تھا, آج بھی یاد ہے مجھے, کہ دا مین ہو ہیز imagination has wings. Yes, I do. So you have wings. الحمدللہ. اچھا, یہ آپ نے جو اپنی گفتگو کی نا کہ جب آپ وہاں پر ہوتے ہیں تو آپ کا فیصلہ کرنا, you need to, اور انفارچونیٹلی آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں مختلف ڈفرینٹ اینگل سے بھی, چاہے رشتے ہوں, چاہے بزنس ہو, چاہے اور ہمارے معاملات ہوں, فیصلہ سازی, فیصلہ کرنا اس قدر شاید پتہ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے, اینڈ اس فیصلے کا وقت پہ کرنا یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے. دیکھیے ڈیسیژن میکنگ ہے کیا, سمپل چوزنگ بٹوین دی آلٹرنیٹس. آپ کے بہت سارے آپشنز ہوتی ہیں, اس میں سے ایک چننا ہوتا ہے آپ نے, اور آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ چوزنگ بٹوین دی آلٹرنیٹس ٹائملی. سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ابھی آپ نے ابھی نندن یا اس کا فیصلہ کرنے کا میرے سے بات کی, تو دیکھیں ہمارے پاس جو فائٹر جہاز تھے یا انڈیا سے جو فائٹر آئے تھے, انڈیا کا جو SU-30 ہم نے مارا تھا وہ F-16 اور ہمارے تھنڈر سے سپیریئر تھا. بالکل. اور اکثر بچوں کو جب میں میرے سے سوال کرتے ہیں, میں شاید یہ ڈیسیژن میکنگ یا فیصلہ سازی بہتر سمجھا پاؤں گا, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ میزائل کتنی دیر میں ہمارا پائلٹ نے کتنی دیر میں مار دیا تھا اس کو یا تباہ کر دیا تھا.
تو ٹیکنیکلی تو جب اس نے بٹن دبایا تو میزائل جا کے ٹریول کیا, اس نے 30 سیکنڈ میں ہٹ ہو گیا ہوگا. ایسے ہی تو میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ 30 سیکنڈ میں نہیں مارا, اس نے 10 سال اور 30 سیکنڈ میں مارا ہے, کیونکہ 10 سال وہ اس ڈیسیژن کی تیاری کر رہا تھا. سو ٹرو. وہ 10 سال سوچ رہا تھا کہ جب مجھے موقع ملا اور یہ سچویشن آئی اور میں دشمن کے مقابلے میں مجھے ڈالا گیا, اور میں بغیر ایک ٹائم ضائع کیے, اسپلٹ سیکنڈ ضائع کیا, اس سے پہلے کہ وہ وہی میزائل اس طرح کا یا اس سے اچھا میزائل مجھ پہ فائر کرے, پہلے میں فائر کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ڈیسیژن میکنگ, یہ ڈیسیژن ہی تھا جس سے آج اس کی عزت ہے, پائلٹ کی, ملک کی عزت ہے, پوری قوم میں فخر ہے. ایک پائلٹ کے ملی سیکنڈ کے فیصلے سے وہ آدھا گھنٹہ وہ ٹیبل پہ نقشے نہیں بچھا کے دیکھ سکتا کہ کروں کہ نہ کروں. بالکل بالکل. یو ہیو ٹو سے یس اور نو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ ایک شخص کا فیصلہ کرنا آپ کو یا تو چیمپئن بنا دیتا ہے یا پھر رنرز اپ بنا دیتا ہے. آف کورس. اور زندگی میں دیکھیں, جب تک آپ اپنے آپ کو ٹرینڈ نہیں کریں گے نا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی نمبر 2, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی, دیر از نو چوائس. اگر آپ کا چوائس اگر لگا لی کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی باڈی کا, آپ کے, میں میڈیکل سائنس تھوڑی سی پڑھی ہے, تو آپ کی باڈی یا برین آپ کے وہی کیمیکلز انرجی ریڈیٹ کرتے ہیں جو آپ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا, میں نے آپ کے نا اسٹارٹ میں انٹرو میں یہ بات کی تھی کہ یو آر ون آف دوز پیپل ہو نیور اسٹاپ. آئی نو یو ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. آپ کا بہت سے پلانز ہوں گے آگے بھی, فیوچر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھے لیول کے اوپر بزنس کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ کی پرفیکشن نظر آتی ہے, یو نو دا ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ ماشاء اللہ فوڈ انڈسٹری میں. تو آگے کیا خالد رشید صاحب, واٹ ایلس ڈو یو ہیو ان پائپ لائن؟ نو, اٹس میری بفور یو ہٹ دا روڈ. نو, مائی وائف سیز کہ کہاں ہے آپ کا کوئی, وین یو کال اٹ اے ڈے, سو آئی سیڈ ٹل دا ٹائم آئی کین ڈو اٹ. ابھی دیکھیے, میری اسٹیج کے اوپر ریٹائرڈ, کافی سال پہلے جناح پہ کام کر لیا, اپنے کا بزنس کر لیا, لیکچر یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں, اور یہ کرنے کے بعد ابھی آپ امیجن کریں 1 سال پہلے مجھے, میں جب کینیڈا یو ایس سے گیا, تو آپ کے سوال کا جواب اس میں سے نکل آئے گا, تو مجھے بہت سارے ینگسٹر اور اسپیشلی جو پیرنٹس تھے جو بچوں کو نہیں لائے تھے اس لیکچر میں, تھنکنگ کہ یہ جناح صاحب پہ ہے تو یہ تو بزرگوں کا بڑا سیریس ٹاک ہے, تو ینگسٹر اور ٹین ایجرز کا تو کام نہیں ہے. تو میں وہاں جا کے لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی واپس جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس یہاں سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو آج یونیورسٹیوں کی وجہ سے نہیں آ سکے, اپنی کمٹمنٹ سے, یو کے یو ایس اے میں لائف بڑی تیز ہے, تو اب ہم آپ کی یہ باتیں خود کیسے پہنچائیں. تو انہوں نے مجھے انسپائر کیا کہ آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں. تو میں نے کہا نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے, کون کرے گا, نہ میں انٹرسٹڈ ہوں نہ میرے, بٹ کیوں میں گرافک کا وہ دماغ میں تھا, آپ سیکھ چکے تھے اس چیز. میں 1 سال پہلے صرف ایک یوٹیوب چینل بنایا, اینڈ آئی پٹ جناح آن دس, اور جناح کی میری ساری چھوٹی چھوٹی کلپس جو ہیں خالد چشتی کے نام سے ہی بنایا, مائی جناح کے نام سے تھا, بٹ بہت سارے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ کا نام ڈالتے ہیں یوٹیوب پہ تو ملتا نہیں ہے, تو پھر میں نے اپنا کر دیا تاکہ جہاں میں لیکچر دیتا ہوں میرا نام تو یاد رہے گا ہی. سو میں, آپ نے پوچھا آگے کیا کریں گے, تو میں اب ایک ایڈیشن ابھی 1 سال پہلے یہ ایڈ کیا ہے ٹو مائی لائف, ویئر آئی کنٹریبیوٹ دا لیڈرشپ اسٹوریز, کسی کی بھی. بالکل ٹھیک ہے, جناح صاحب کی ہوں, موسٹلی ظاہر ہے میری سب سے بڑی انسپریشن ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے بعد جناح صاحب ہیں, تو میرے لیے بڑا رول ماڈل ہے جس کو مجھے سامنے کرتا ہوا میں دیکھتا ہوں. اور 70-75 میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں تو آپ کہیں گے وہ 1400 سال پہلے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ تھی. میں نے کہا جناح 75 سال پہلے ہم جیسا ایک آدمی تھا, اس کو تو فالو کر لو, اگر ان کو نہیں معراج کو ہم پہنچ سکتے ان کی, تو یہ تو سامنے ہمارے. تو میرے لیے نیکسٹ پیشن ابھی بھی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خاص طور پہ جناح صاحب کا پیغام, جو میری ایفرٹ ہے ادر دین میری لیونگ کے لیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانیوں سے بہت آزاد کیا ہوا ہے, تو میں جناح صاحب کے کنٹریبیوشن کے سینس میں اپارٹ فرام اٹ کے لیکچرز وغیرہ یا بزنس وغیرہ یا پڑھانا, میں جناح صاحب کو مے بی تھرو دس چینل جو میں بنایا ہوا ہے اس کو پروموٹ کرنے کا میرا بھی ہے. اور آئی تھنک وین وی ٹاک اباؤٹ دی یوٹیوب چینلز دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, اٹس این آن گوئنگ تھنگ, اینڈ آئی وش یو آل دا لک. اٹ واز لولی نوئنگ یو, آپ کو دیکھا ہم نے, ہمیشہ آپ کے جو کمالات اور جو بھی اچیومنٹس ہیں ہمیشہ سنے, بٹ ان پرسن مل کے انسان کو اور احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیسے لوگ ہیں جو اپنی ذات سے بالا تر ہو کے, بلند ہو کر چیزوں کو دیکھتے ہیں, ٹرانسینڈ کر کے, اینڈ دے آر گیونگ سچ اے گریٹ میسج. We are so proud of you, sir. آپ نے بلایا, بہت مہربانی. Pleasure. Thank you so much, and God bless you. Thank you so much. All right, so آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک و قوم کا اتنا بڑا نام ہے, انہوں نے بہترین کام کیے, جس کام کو ہاتھ لگایا
بہترین کیا. اور وہی بات جو میں سمجھوں گی کہ آپ اور سمجھانا بھی یہی چاہوں گی کہ جب آپ اپنے سے اوپر ہو کر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ جو اس دنیا میں بہت کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہوتے ہیں, جس میں جناح کا نام ایک بہت بڑا نام ہے, اور تمام بچوں کو ان کا نام سے نہ صرف واقفیت ہونی چاہیے بلکہ کردار جناح سے واقفیت ہونا بے انتہا ضروری ہے, تاکہ ہم ان کو اپنا لیڈر جان کر مان کر پھر ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت اور بہترین کر سکیں. خواتین و حضرات, یہی پیغام ہے ہمارا. یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, سو اسٹے ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.